اولاد العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب حضور پہ درود و سلام پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ زینت مسجد صدارت قبلہ حضور شاہ صاحب، زینت محفل، رونق محفل حضرت علامہ نذیر چشتی صاحب اور دیگر حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شکر گزار ہوں کہ اپنے بھائی عبدالوحید چشتی صاحب کا کہ جنہوں نے اس ناچیز کو یاد کیا اور اس پاکیزہ مجلس میں آنے کی مجھے دعوت دی، اور آقا علیہ السلام کے ذکر خیر کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے۔ حضرت محترم، آپ سب لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ جو مجلس، یہ جو محفل سجائی گئی ہے، یہ والدین کے اصالِ ثواب کے لیے ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ ایک نقطہ سمجھ گئے نا، ایک حدیث پاک میں پڑھتا ہوں، اگر آپ یہ حدیث سمجھ گئے تو اسی سے والدین کی عظمت سمجھ آ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس۔ یہ حدیث آپ نے بے شمار دفعہ سنی ہوگی، دکانوں پہ لکھی ہوتی ہے، کلفیوں کی جو ریڈی ہوتی ہے وہاں پہ لکھی ہوتی ہے، اکثر جگہ پہ یہ حدیث لکھی ہوتی ہے۔ مفہوم کیا ہے کہ لوگوں میں بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے۔ کیا بات ہے، میری طرف توجہ رکھے، بس آپ چند منٹ میں نے گفتگو کو پانی کا نلکا لگوا دیا، لوگوں کو نفع مل رہا ہے، درخت لگا دیا، نفع مل رہا ہے، آپ نے کوئی رفائی کام کر لیا، مسجد بنوا لی، مدرسہ بنوا دیا، لوگوں کو نفع مل رہا ہے، رستے سے جاتے ہوئے کانٹا اٹھا دیا، لوگوں کو نفع مل رہا ہے۔ نفع پہنچانے کے بے شمار طریقے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے غلاموں، یاد رکھنا، اگر آپ یہ حدیث سمجھ گئے نا کہ حضور نے کیا فرمایا کہ لوگوں میں بہترین وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے، تو یاد رکھنا علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح بندہ زندہ لوگوں کو نفع پہنچا سکتا ہے نا، اسی طرح جو لوگ قبروں میں چلے گئے ان کو بھی نفع پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، موت جو ہوتی ہے نا، موت یہ مٹانے کا نام نہیں ہے، موت ختم ہونے کا نام نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے ایک ذہن بنا لیا ہے کہ بندہ مر گیا، ختم ہو گیا۔ یہ تو ایک کافروں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا طریقہ ہے نا، ہندوؤں کا۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، اگر آپ علامہ اقبال کے خطبات پڑھیں نا، تو ڈاکٹر علامہ اقبال جو انگریزوں یونیورسٹیوں میں پڑھنے والا ہے، وہ اپنے انگریز فلاسفہ اپنے اساتذہ سے جب کلام کرتے ہیں تو وہ انہوں نے لکھا ہے، انگریز کہتے ہیں کہ موت جب آتی ہے تو بندہ مٹ جاتا ہے، تو اقبال نے لکھا کہا کہ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ بندہ مر جائے تو ختم ہوتا ہے، اقبال کا عقیدہ یہ ہے کہ جب بندہ مر جائے تو نئی زندگی شروع ہو جایا کرتی ہے۔ موت مٹانے کا نام نہیں ہے، موت ختم ہونے کا نام نہیں ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، اگر موت مٹ جانے کا نام ہے، اگر موت ختم ہو جانے کا نام ہے، تو پھر بندے کو غسل کیوں دیا جاتا ہے؟ وہ حفیظ جلندری جو تھے نا، حفیظ جلندری پاکستان کے قومی شاعر گزرے ہیں، قومی ترانہ بھی لکھا ہے اور بڑی بڑی اچھی شاعری کی ہے۔
انہوں نے جب دیکھا نا کہ بندہ مر گیا، اس کو غسل دیا جا رہا ہے، کفن دیا جا رہا ہے، پھر دفنا کے آ رہے ہیں، تو اس نے ایک شکوہ کیا، ایک شعر لکھا، کہا کہ کہیں قطرے کو ترسایا گیا ہو، کہیں ڈوبا ہوا پایا گیا ہو، کہیں قطرے کو ترسایا گیا ہو، کہیں ڈوبا ہوا پایا گیا ہو، سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو، تو پھر کاہے کو نہلایا گیا ہو۔ آج آپ دیکھیں نا ملک پاکستان میں تھر پارکے میں چلے جائیں تو وہاں پہ لوگ قطرے قطرے کو ترستے ہیں، قطرے قطرے کو ترستے ہیں نا، کہ نہیں ترستے؟ لوگ بوند بوند کے پانی کے لیے ترستے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں، مسلمانوں کے گھر ایسے ہیں، غریب بچیاں ایسی ہیں، اگر موت مٹانے کا نام ہے تو پانی ضائع کو کیا جا رہا ہے۔ بہت سی غریب بچیاں کہ اپنے سر ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں ملتا ہے، اگر موت مٹانے کا نام ہے تو 22 گھنٹے کا نیا کفن کو پہنایا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو زندگی پر خوشبو نصیب نہیں ہوتی ہے، شریعت یہ کہتی ہے اس کو خوشبو بھی لگا دو، اس کو نیا لباس بھی پہناؤ، اس کو غسل بھی دو۔ حفیظ جلندری نے یہ سوچتے رہے، شکوہ کرتے رہے، کوئی جواب نہ دے سکا۔ جب جواب دینے کی باری آئی نا تو پھر بولنے کا شہنشاہ بولتا ہے، کون؟ پیر نصیرت نصیر بولتے ہیں، کہاں حفیظ جلندری تجھے سمجھ نہیں آئی؟ تجھے غسل کیوں دیا گیا ہے؟ تجھے کفن کیوں دیا گیا ہے؟ تجھے خوشبو بھی لگائی گئی ہے؟ کہا تجھے میں بتاتا ہوں۔ کیا کیا؟ کہا کہ نظر بحال میں پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے گئے۔ نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو پھر بخشوا کے چلے؟ اب یہ کیوں شریعت نے حکم دیا کہ بندہ مر جائے اسے غسل دو، اسے کفن دو، اس کو خوشبو لگاؤ، اس کے چہرہ جب قبر میں رکھو تو اس کا چہرہ کعبے کی طرف کر دو؟ مولا کیوں؟ سمجھ نہیں آئی؟ رب کی طرف سے آواز آتی ہے، میرے بندے تو نہیں سمجھ سکتا ہے، اس لیے کہ تم نے تو اس بندے کو دفنا کے مٹی میں واپس پلٹانا ہے، اس نے قبر میں جاتے ہی دیدار مصطفیٰ کر لینا ہے۔ اس نے میرے یار مصطفیٰ کا میرے یار کا دیدار کرنا ہے، ہم نے اس لیے یہ اہتمام کی۔ اور پھر دیکھیں اگر موت مٹانے کا نام ہے، موت مٹانے کا نام ہے تو بندہ ساری زندگی فجر پڑھتا ہے، امام آگے ہوتا ہے، بندہ پیچھے ہوتا ہے، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ زور پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، بڑی بڑی نمازیں پڑھی، جمعے پڑھے، عیدیں پڑھی، ساری زندگی بندہ نماز پڑھتا ہے، امام آگے ہوتا ہے، یہ پیچھے ہوتا ہے۔ اب یہ بندہ مر چکا ہے، شریعت کہتی ہے کہ اسے آگے کر دو، امام پیچھے چلا جائے۔ کبھی کسی نے سوچا ہے اگر موت مٹانے کا نام تھا، اگر موت ختم ہونے کا نام تھا تو پھر یہ اتنا اہتمام کیوں کیا گیا؟ مولا سمجھ نہیں آئی، آج امام پیچھے کیوں چلا گیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ یہ تم سے بہت آگے نکل چکا ہے، تم نے تو دفنا کے واپس آنا ہے، اس نے قبر میں جاتا ہی دیدار مصطفیٰ کرنا ہے۔ اس لیے یہ سارے پروٹوکول مل رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کو میں نے حدیث پڑھی ہے نا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہترین وہ ہے کہ جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ آپ اصالہ ثواب کر کے بھی نفع پہنچا سکتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے، عجیب بات یہ ہے کہ ماں باپ، اب آتا ہوں میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں، ماں باپ ایسی نعمت ہے، ماں باپ اللہ نے ایسا مقام دیا ہے، خدا کی قسم ہے کہ دنیا میں ہو تو تب بھی اولاد کو نفع دیتے ہیں، قبروں میں چلے جائیں تو تب بھی اولاد کو نفع دیتے ہیں۔ ماں باپ دیکھیں نا، حدیث ہے نا کہ بہترین وہ ہے کہ جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ ماں باپ ایسی نعمت ہے کہ یہ دنیا میں ہو تو تب بھی نفع ملتا ہے، قبروں میں چلے جائیں تو تب بھی نفع ملتا ہے۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے قبروں میں کیسے نفع مل رہا ہے، اولاد کیسے نفع دے رہے؟ دنیا میں تھے تو بوریاں اٹھا رہے تھے، دنیا میں تھے تو مزدوریاں کرتے تھے، دنیا میں تھے تو مشقتیں کرتے تھے، اولاد کے لیے بڑے بڑے پاپڑ بیلتے تھے، بڑی بڑی محنتیں کرتے تھے۔ یہ تو سمجھ آتی ہے کہ دنیا میں نفع ملتا تھا، قبر میں جا کے اولاد کو والدین نفع کیسے دیتے ہیں؟ آؤ میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل یوم الجمعہ کتب لہ عند اللہ برہ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر جمعے اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کرتا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے میرا رب اس بندے کو عام لوگوں سے نکال کر اپنے ولیوں میں شمار کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کچھ چھوٹی بات ہے؟ سبحان اللہ، یہ کچھ چھوٹی بات نہیں میں نے آپ سے کی،
کتنی بڑی بات کی ہے، ماں باپ دنیا میں تھے تو نفع مل رہا تھا. اب حدیث میں یہ ہے، یہ نہیں حدیث میں ہے کہ بیٹا محدث ہو تو پھر ہی جا کے ولی بنے گا. حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے کہ بیٹا جا کے ماں باپ کی قبر پہ قرآن ایک ختم کرے گا تو پھر یہ مقام ملے گا. ہو سکتا ہے بندے کو قرآن ہی نہ پڑھنا آئے، ہو سکتا ہے کہ بندے کو سورہ یاسین ہی نہ پڑھنی آئے، ہو سکتا ہے کہ بندے کو سورۃ الحوالہ بھی نہ آتی ہو. حدیث طیبہ کے اندر مطلقاً زیارت قبر کی بات ہے، مطلقاً. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ہر جمعے، شرط یہ کہ ہر جمعے جائے، کیا کرے؟ صرف جا کے ماں باپ کی قبر کی مٹی تک لے. کیا کر لے؟ آج تو ہم لوگ اپنے ماں باپ کی قبروں کی مٹیاں بھول چکے ہیں، قبریں بھول چکے ہیں نا. کیا کرے کہ جا کے صرف اپنے ماں باپ کی قبر کی مٹی تک لے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آتا ہے، ایک لمحہ آتا ہے، پھر میرے رب کو اس کی ادا اتنی پسند آتی ہے، عام بندوں سے نکال کر میرے رب اپنے ولیوں میں شمار کر لیتا ہے. سبحان اللہ، اپنے ولیوں میں شمار کر لیتا ہے. اب خود جہاں پہ اور مجھے بات یاد آ گئی بیٹھے بیٹھے، یار اگر کوئی بندہ ہر جمعے جائے یا ہفتے میں کوئی ایک دن مخصوص کر لے، وہ زیارت کرتا رہے تو اللہ اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے. پھر قربان نہ جاؤں ان کی عظمت پر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں جو 15 صدیوں سے میرے مصطفیٰ کے ساتھ لیٹے ہیں، رب نے انہیں پھر کیا بنایا ہوگا؟ کیا بات. جو 15 صدیوں سے حضور کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، پھر میرے رب نے ان کو کیا بنایا ہوگا؟ یہ والدین ایسی عظمت ہیں، والدین کو اللہ نے ایسا مقام عطا فرمایا. معجم الکبیر کی حدیث پاک آپ یہ سنیے. ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیا میں ہوتے ہیں تو والدین کی قدر نہیں کرتے، حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ہم گھٹیا نظروں سے دیکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں انہیں عقل ہی نہیں ہے، انہیں سوچ ہی نہیں ہے، انہیں کسی بات کی خبر نہیں ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. ایک صحابی آیا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نا دنیا میں ایک قسم کھا لی ہے. میں کیا قسم کھائی ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ قسم یہ میں نے کھائی ہے کہ میں نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی چوکھٹ کے بوسے لے لے. جنت کی چوکھٹ کے، میں آپ کو کوئی قصے کہانیاں نہیں سنا رہا ہوں، حدیث مصطفیٰ سنا رہا ہوں کہ آقا میں نے جنت کی چوکھٹ چومنی ہے. تو وہ آیا کس کی بارگاہ میں تھا؟ میرے آقا کی بارگاہ میں آیا تھا نا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے غلام پریشان نہ ہو. اب دیکھیں نا، ایک بندہ جنت میں جائے تو چوکھٹ چومے گا نا. اس نے کہا کہ میں نے قسم یہ کھائی کہ دنیا میں رہتے ہوئے میں نے چوکھٹ چومنی ہے. میرے آقا نے فرمایا میرے غلام میرے پاس اس کا حل ہے. آقا کیا؟ فرمایا گھر چلا جا، گھر جا کر نا پاؤں کی ایڑیاں اٹھا کر اپنے باپ کی پیشانی چوم لینا اور گھٹنے ٹیک کر ماں کے قدموں کو چوم لینا، تیری قسم کو پورا فرما دیا جائے گا. سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر میں کیا بتا سکتا ہوں؟ سبحان اللہ. اور پھر اب دیکھیں، اب وہ صحابی تھا، وہ رو پڑا. اس نے کہا ہائے افسوس آقا، اتنی بڑی آفر یا رسول اللہ، اتنی بڑا پیکج، اتنی بڑی یا رسول اللہ پیشکش. میرے آقا علیہ السلام یا رسول اللہ میرے تو والدین زندہ نہیں، اب کیا کروں؟ جب اس نے کہا نا کہ یا رسول اللہ میرے والدین زندہ نہیں ہیں، پھر میرے بھی نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ لجپال نبی، وہ کریم نبی جو کائنات کو عطا کرنے والا تھا، میرے آقا علیہ السلام غلام حضور نے فرمایا میرے غلام میرے پاس اس کا بھی حال ہے. آقا اب کیا حال ہے؟ فرمایا ایسے کر ان کی قبروں پہ چلا جا، جا کر قبروں پہ چلا جا، جو تیرے باپ کی قبر ہے نا اس کے سر والا حصہ چوم لینا، جو ماں کی قبر ہے اس کے قدموں کا حصہ چوم لینا، پھر بھی تیری قسم کو پورا فرما دیا جائے گا. سبحان اللہ. اب پھر وہ صحابی رو پڑے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو اپنے ماں باپ کی قبروں کا بھی پتہ نہیں، چھوٹا سا تھا تو میرے والدین فوت ہو گئے تھے. اب یہ سننا، اس سے بڑھ کر میں ماں باپ کی عظمت نہیں بیان کر سکتا. اب وہ صحابی پھر رو پڑا. میرے آقا نے فرمایا کہ میرے غلام رونا بند کر دے، اس لیے کہ مصطفیٰ کسی کا رونا دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا ہے. میرے غلام رونا بند کر دے. آقا اب کیا کروں؟ فرمایا ایسے کر گھر چلا جا، گھر جا کر نا 2 لائنیں لگا لینا، ایک لائن باپ کی قبر سمجھ لینا اور ایک لائن ماں کی قبر سمجھ لینا. جو باپ والی لائن ہے نا اس کے سر والا حصہ چوم لینا، جو ماں والی لائن ہوگی اس کے قدم والا حصہ چوم لینا. جہاں مصطفیٰ اعلان کرتا ہے تیری قسم پوری فرما دی جائے گی. نعرہ رسالت، تاجدار ختم
نبوت اہل صحابیوں نبی اہل سنت اہل جنت اہل چشت اہل بشت. ماشاءاللہ. فرمایا قسم پوری فرما دی جائے گی. یہ کتنی بڑی عظمت ہے, کتنا بڑا مقام ہے. اب آگے نہیں آئیے حدیثیں, میں ساری حدیثیں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے. ایک صحابی آئے حضور کی بارگاہ میں, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. اس وقت ایک ایک مرد قلندر کی ضرورت تھی, ایک ایک مجاہد کی ضرورت تھی. اس وقت اسلام کی, جب اسلام کی ابتدا تھی, اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. اب میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے چاہتے تو کہہ سکتے تھے بھی وہاں پہ بڑا گبرو جوان ہے, بڑا نوجوان ہے, اللہ نے بڑا جسم دیا ہے, بڑی صحت دی ہے, آؤ بھی ہم تمہیں قبول کر لیتے ہیں. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کی حدیث سے فرمایا کہ فَفِيهِمَا قَالَ, فرمایا أَحَيٌّ الْوَالِدَاكَ, فرمایا میرے غلام کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ قَالَ نَعَمْ, کہا یا رسول اللہ ہاں. میرے آقا نے فرمایا کہ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ, گھر چلا جا, جا کر ان کی خدمت کرنے اللہ جہاد کا ثواب عطا فرما دے گا. ماں باپ کی خدمت کرنے تو کیا مل جائے گا؟ جہاد کا ثواب مل جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ باپ گھر میں بیمار پڑا ہوا ہے اور بیٹا کہے کہ میں پیر کی چوکڑ پہ جا کے جھاڑو پھیرا ہوں. ماں گھر میں دوائیوں کے لیے ترس رہی ہے اور بیٹے نے بسترا اٹھایا, وہ کہہ رہا ہے کہ میں تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں. خدا کی قسم اٹھائے کہتا ہوں, ایسی عبادتیں, ایسی پیریاں میرے رب کو مقبول نہیں ہوتی جب تک والدین راضی نہ ہو جائیں. اور میں ابھی پڑھ کے آ رہا ہوں, یہ جملہ سننا, ابھی پڑھ کے آ رہا ہوں کہ میں نے پڑھا ہے کہ اگر ایک طرف 18,000 ولی ہو جائے, کامل ولی ہو, نتھو پتو کی شرابی کی پنگی کی بات نہیں کر رہا ہوں, سمجھے کہ نہیں؟ علماء نے لکھا ہے اگر ایک طرف 18,000 کامل ولی ہو اور وہ ہاتھ اٹھا کے کہیں کہ یا اللہ میرے اس مرید کی بخشش کر دے, اور دوسری طرف صرف ایک باپ ہو, وہ کہتے کہ یا اللہ اس بدبخت کو نہ بخشنا, تو روایت میں آتا ہے اللہ 18,000 کی نہیں مانے گا, اللہ ایک بوڑھے باپ کی بات کو مان لے گا, ایک بوڑھے باپ کی بات کو مان لے گا. آج دیکھیں حدیث پاک میں آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے. آقا علیہ السلام جب مسجد میں تشریف لائے نا, تو حضور نے صحابہ کو بلایا, فرمایا کہ میرے صحابہ میرے قریب آ جاؤ. صحابہ جب قریب آئے نا تو حضور نے فرمایا کہ آج میں تمہیں ایک ایسی پیشکش, آج تمہیں ایسا کہ پیکج لے کے جا رہا ہوں, ساری زندگی یاد کرو گے. ہماری حکومت پاکستان نے بھی آٹا فری کا پیکج دیا تھا. ہماری حکومت پاکستان بھی پیکج دیتی, بڑے بڑے پیکج لگواتی ہے. جی ہم نے یہ کر دیا. 14 صدیاں پہلے میرے آقا علیہ السلام نے پیکج دیا. وہ کیا دیا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا, صحیح روایت مسلم شریف کی روایت ہے, مشکات شریف کے اندر ایک موجود ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے غلاموں, جس نے محبت سے اپنے ماں باپ کا چہرہ تک لیا, میں مصطفیٰ اعلان کرتا ہوں اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا. اب حج کتنے کا ہے؟ 23 لاکھ کا اس سال جو ہو رہا ہے. اور میں اخبار کے اندر میں خبر پڑھ رہا تھا, میں حیران ہو گیا کہ حکومت پاکستان کے پاس پیکج کی یعنی کہ درخواستیں بہت زیادہ ہیں, حج کرنے والے نہیں مل رہے. کیوں نہیں مل رہے؟ 23 لاکھ 24 لاکھ کون لگاتا ہے؟ اتنا مہنگا کر دیا. لیکن ایک حج ہے جو گھر میں ہے. میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ اب جہاں پہ بندہ 23 لاکھ لگا کے جائے, بندہ یقین سے کہہ سکتا ہے کہ میرا حج مقبول ہے. ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہو جائے, صفا مروہ پہ دوڑتے غلطی ہو جائے, طواف کرتے غلطی ہو جائے, کوئی بھی غلطی ہو سکتی ہے نا. بندہ گارنٹی سے یقین سے نہیں کہہ سکتا. لیکن حدیث رسول کے لفظ ہیں, حجت مبرورۃ کے لفظ آتے ہیں, مبرورۃ کے. فرمایا کہ جس نے محبت سے ماں باپ کا چہرہ تک لیا, اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اب صحابہ نے جب یہ بات سنی تو صحابہ بڑے خوش ہوئے. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اتنی بڑی پیشکش, آقا اتنی بڑی آفر. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, اور کہنے لگے کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ دن میں 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کو محبت سے چہرہ دیکھے گا تو پھر کیا ملے گا؟ آقا علیہ السلام غلاموں, ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں, اپنے والدین کی گستاخیاں کرنے والوں, اپنے ماں باپ کی بے ادبی کرنے والوں, یہ جملہ سنو میرے نبی کا,
میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ میرے صحابہ محبت سے دن میں 100 مرتبہ ماں باپ کا چہرہ دیکھنا تمہارا کام ہے، 100 حجوں کا ثواب دینا محمد کے خدا کا کام ہے۔ تم کر کے دیکھو تو صحیح، تم کرو تو صحیح، یہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ فرمایا کہ دن میں 100 مرتبہ دیکھنا تمہارا کام ہے اور 100 مقبول حجوں کا ثواب دینا مصطفیٰ کے خدا کا کام ہے۔ اور آج دیکھیں، آج بندہ نماز پڑھتا کس لیے؟ جنت لب جائے، اسی لیے کرتے ہیں نا۔ ہم روزے رکھتے ہیں کس لیے؟ جنت کے لیے۔ حج کرتے ہیں کس لیے؟ جنت کے لیے۔ زکوٰۃ دیتے، صدقہ خیرات کرتے کس لیے؟ جنت کے لیے۔ لیکن آؤ میں تمہیں بتاؤں جنت ملتی کیسے ہے؟ جنت ملتی کیسے ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کلام صحیح مسلم کی حدیث سے پاک ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ تم نمازیں پڑھتے ہو جنت کے لیے، تم روزے رکھتے ہو جنت کے لیے، حج کرتے ہو جنت کے لیے، صدقہ خیرات کرتے ہو جنت کے لیے۔ میں تمہیں بتاؤں جنت کہاں پہ ملے گی؟ آقا کیسے؟ فرمایا کہ الجنت تحت امہات اقدامکم، فرمایا کہ میرے غلاموں میرے رب نے جنت جو ہے نا تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھ دی۔ اعلیٰ حضرت کے پاس ایک بندہ آ گیا، کہنے لگا کہ جناب اگر بیوی اور ماں لڑ پڑے تو پھر کیا کیا جائے؟ اگر بیوی اور والدہ لڑ پڑے تو پھر کیا کیا جائے؟ اعلیٰ حضرت جلال میں آ گئے، فرمایا تیری اتنی ضرورت کہ بیوی کو ماں کے ساتھ کمپیئر کر لیا ہے، بیوی کا مقابلہ ماں کے ساتھ کر دیا ہے۔ کہاں سن، تیری بیوی کی جنت تیرے قدموں میں ہے اور تیری جنت تیری ماں کے قدموں کے اندر ہے۔ سبحان اللہ۔ جنت اب حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت ہے کہاں پر؟ پہلی جنت جہاں پہ آتی ہے نا 7ویں آسمان پہ پہلی جنت ہے، کہاں پہ ہے؟ اب سننا ماں کی عظمت کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے، سننا کہ جنت ہے کہاں پر؟ 7ویں آسمان پر پہلی جنت ہے۔ جب پہلی اتنی اونچی ہے تو باقی سات کا عالم کیا ہوگا؟ 7ویں آسمان پر پہلی جنت ہے، جب پہلی اتنی اونچی ہے پھر باقی 7 کا عالم کیا ہوگا؟ اور ہر بندہ اپنے عملوں کے حساب سے جنت میں جائے گا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہے اتنی اونچی جنت، ہے اتنی اونچی جنت پر ہے کہاں پر؟ ہے کہاں؟ بولے نا یار، ہے اتنی اونچی پر ہے کہاں پر؟ ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ میرے آقا نے بتایا دنیا والوں کو 14 سال پہلے، میرے آقا نے فرمایا کہ دنیا والوں سنو، جس مقام پر جنت کی بلندیاں بھی ختم ہو جائیں وہاں پہ ماں کے قدموں کی ابتدا ہو جاتی ہے، وہاں کے ماں کے مقام، وہاں پہ ماں کے قدموں کا مقام شروع ہوتا ہے۔ یہ ماں کی عظمت ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کو راضی کر لیا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ راضی ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جتنی تعلیم عام ہوتی جا رہی ہے نا، جتنی تعلیم عام ہوتی جا رہی ہے، ہماری اولادیں اتنی گستاخ ہوتی جا رہی ہے، بے ادبی ہوتی جا رہی ہے۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ صرف عبادت رب کی کرنی ہے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ آگے قرآن کا کہتا ہے، فرمایا کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، اپنے ماں باپ کو اف کہہ کے بھی بلانا، اپنے ماں باپ کو اف بھی نہ کہنا۔ اب اف کس کو کہتے ہیں؟ کبھی کسی نے سوچا ہے؟ ہمیں اگر کوئی بات ناگوار گزرتی ہے نا تو ہم اس کو کہتے ہیں اف۔ امام فخر الدین رازی بہت بڑے مفسر گزرے، وہ کہتے ہیں اف جو ہے نا، اف کا معنی یہ ہے کہ جو ناخنوں کے اندر جو میل ہوتی ہے نا، گندگی، اس کو اف کہتے ہیں۔ مطلب کیا کہ تو نے والدین کو اپنے ناخنوں کی میل سے بھی کم تر سمجھ لیا ہے۔ بعد میں لکھا ہے اف اس کو کہتے ہیں کہ جب بندہ بیمار ہو جائے یا بندہ واش روم میں جاتا ہے تو بندہ پیشاب کرتا ہے تو اپنے چہرے کے اوپر کپڑا رکھ دیتا ہے کہ کہیں بدبو نہ آئے۔ اس بدبو کا آنا جب بندہ گندگی کر رہا ہوتا ہے، پیشاب کر رہا ہوتا ہے، اس کو اف کہتے ہیں۔ اب قرآن نے کیا کہا؟ فرمایا کہ اپنے والدین کو اف بھی نہ کہنا۔ مطلب کیا کہ جب تو بچہ تھا تیرے والدین تیری خدمت کرتے تھے،
خود گیلی جگہ پہ سو جاتے تھے، تجھے خوش جگہ پہ لٹا دیتے تھے. اب تیرا باپ بڑھاپے میں آ گیا، خود چل پھر نہیں سکتا. اگر اس نے کہہ دیا کہ بیٹا مجھے پیشاب کروا دے، تو پیشاب کروانے جب جائے نا تو قرآن کا یہ لفظ بتاتا ہے اف نہ کہو. قرآن کا یہ لفظ بتاتا ہے کہ جب باپ پیشاب کر رہا ہو تو چہرے کے اوپر، ناک کے اوپر کپڑا نہ چڑھاؤ. کیوں؟ کہ کہیں باپ کو یہ دیکھ کر ناگواری نہ گزرے کہ میرے بیٹے کو مجھ سے گھن آتی ہے. یہ اسلام یہ بتا رہا ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر یورپ نے ہمیں کلچر کیا دیا جی کہ سال بعد والدین کا ڈے بنا لو، والدین کا مقام پتہ چل جاتا ہے. میرے آقا علیہ السلام غلاموں، یہ سال بعد ماں باپ کی عظمت کو اجاگر کرنے والا دن اسلام نے ہمیں نہیں دیا ہے. ہمیں اسلام نے وہ دن دیا ہے کہ جو ہر گھڑی ہر لمحہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنے کا حکم دیتا ہے. حضرت ابو اسحاق مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے محدث گزرے، بہت بڑے محدث گزرے. یہ وہ ہستی ہیں کہ یہ امام بخاری کا بھی استاد ہے. چھوٹی بات نہیں میں کر رہا ہوں. کون ہے؟ امام بخاری کا بھی استاد ہے. آپ نے ایک دن حدیث پاک پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لائے، اپنی مسجد میں بیٹھے نا تو دو شاگرد کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ جناب سبق بعد میں پڑھانا، ہم نے رات ایک خواب دیکھا، اس کی تعبیر بتائیں. پہلے علماء تعبیریں بھی بتایا کرتے تھے. اللہ یہ علم رویا اپنے خاص بندوں کو عطا فرما دیتا ہے. تو اس نے شاگردوں نے کہا کہ جناب خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتائیے. اور خواب بھی ہم نے آپ کے متعلق دیکھا ہے. کہا بیٹا کیا دیکھا ہے؟ کہا کہ حضرت ایک بندہ کہنے لگا پہلے میں بتا دیتا ہوں پھر دوسرا بتاتا ہے. فرمایا بتاؤ جی. کہنے لگا کہ جناب رات کو جب میں رات کو سویا نا تو میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ آپ کی یہ جو داڑھی ہے نا، اس داڑھی میں ہیرے موتی چمک رہے ہیں. اس داڑھی میں ہیرے موتی چمک رہے ہیں. دوسرا شاگرد کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ کی عزت کی قسم استاد محترم رات کو میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے کہ آپ کی داڑھی میں ہیرے موتی چمک رہے ہیں. جب اس نے یہ بات کی نا، امام بخاری کا استاد اتنے پائے کا محدث، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو کے کہنے لگے کہ بیٹا اس داڑھی میں ہیرے موتی نظر نہیں آئیں گے تو اور کیا نظر آئے گا؟ اس کی تعبیر یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں حدیث پڑھا کے گھر گیا نا تو میری ماں جو تھی چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھی. سنو میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، بیویوں کا پیچھے لگ کر ماں باپ کی توہین کرنے والوں، اپنے ماں باپ کو ستانے والوں، وہ محدث کہتا ہے جب میں حدیث پڑھا کے گھر گیا نا تو میری ماں جو تھی چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھی اور میں چارپائی کے پانتی کی طرف، قدموں کی طرف بیٹھ کر نیچے میں نے نا اپنی ماں کے قدم دبانے شروع کر دیے. جب قدم دبا رہا تھا نا تو یہ جو داڑھی سفید تمہیں نظر آ رہی ہے یہ بار بار میری ماں کے قدموں کو چھو جاتی تھی. کہاں کا بیٹا جو داڑھی بار بار ماں کے قدموں کو لگ جائے پھر اس میں ہیرے موتی نظر نہیں آئیں گے تو پھر کیا نظر آئے گا؟ پھر اس میں کیا نظر آئے گا؟ میرے آقا علیہ السلام غلاموں، یہ عظمت ہے، یہ مقام ہے والدین کا. اور حضرت بابا فریدت گنج شکر بہشتی دروازہ جاتے ہو نا، جس کے بارے میں آتا ہے کہ جو بندہ بہشتی دروازہ گزر جائے گا اللہ تعالیٰ جنت اس کو اوپر جنت عطا فرما دے گا اپنے کرم سے. یہ کوئی واجب بات نہیں ہے، یہ فرضی بات نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ بندہ سارا سال گناہ کرتا رہے اور پھر بتا کہ جی میں بہشتی دروازہ گزر جاتا ہوں، نمازیں نہ پڑھے تو میں جنتی ہو گیا. وہ نہیں. ہاں کرم کی امید کی جا سکتی ہے، فضل کی امید کی جا سکتی ہے کہ جس کی چوکھٹ میں بندہ گزرے تو بندہ جنتی ہو جاتا ہے. یہاں مجھے ایک بات یاد آ گئی. ہمارے سیدی حضور ضیاء الرحمت جسٹس پیر محمد کرم شاہ رضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میرے سیدی مرشدی، آپ جب جسٹس تھے نا تو آپ کے پاس کچھ لوگ آ گئے کہنے لگا کہ جناب یہ سنیوں نے کیا ڈھونگ میں رچا رکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی بہشتی دروازہ گزر جاؤ تو اللہ جنت عطا فرما دیتا ہے. آپ سنیوں کا پڑھے لکھے پیر ہیں، باقی تو پتہ نہیں کس طرح کے ہوں گے. آپ کو اللہ نے بڑا علم دیا ہے، بڑی معرفت دی ہے. آپ اپنی عوام کو روکیں کہ اس جہالت میں نہ آئیں کہ ایک دروازہ گزر جائے تو جنت مل جائے. تو پھر سنو میرے سیدی حضور ضیاء الرحمت کا کیا جملہ تھا. میرے سیدی حضور ضیاء الرحمت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا کہ تم کرم شاہ کو کہتے ہو کہ میں لوگوں کو روکوں کہ بہشتی دروازہ نہ گزرے. کہا کرم شاہ کا عقیدہ یہ ہے بہشتی دروازہ تو دور کی بات ہے، اگر کوئی بندہ اہل ایمان پاک پتن کے ٹبوں سے گزر گیا تو اللہ اس میں بھی جنت عطا فرما دے گا. یا تکبیر، نعرہ
सबा नबीयन मन सबा नबीयन उलमाए अहले सुन्नत। तो फरमाया कि क्या बात ये क्या बात है। रिश्ती दरवाजा तो बहुत दूर की बात है, रिश्ती दरवाजा तो दूर की बात ये आशिकों की बात मैंने बताई है आपको। कहा कि रिश्ती दरवाजा तो दूर की बात है, अगर कोई अहले ईमान पाक पतन के टिब्बों से भी गुजर जाएगा ना, अल्लाह उसे भी जन्नत अता फरमा देगा। क्या बात। अब वो बाबा फरीद इतनी बड़ी हस्ती अपने मलफूजात में लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं? वो कहते हैं कि जो बंदा सिर्फ एक मर्तबा अपने बाप के तलवों का बोसा ले लेता है, अल्लाह उसे 10 साल की इबादत का सवाब अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। सिर्फ एक दफा जो अपने बाप के तलवों का बोसा ले लेता है, अल्लाह उसे क्या कर देता है? 10 साल की इबादत का सवाब अता फरमा देता है। तो ये आप देखिए, जिसको जो भी मुकाम मिला है ना, जिसको जो भी अज़मत मिली है, वो वालिदैन की खिदमत से मिल सकती है। बेटा गौस बन जाए, कुतुब बन जाए, लेकिन माँ बाप का मुकाबला फिर भी नहीं कर सकता है। हज़रत बाइज़ बिस्तामी की किसी ने सुना होगा वाक़या कि आपके बारे में आता है कि आप 12 साल तक माँ से इजाज़त लेके गए, कहा कि मैं अल्लाह की मार्फत के लिए जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटा जाए, मैंने अपने हुक्म माफ कर दिए। 12 साल तक अल्लाह अल्लाह करते रहे। जब अल्लाह अल्लाह करते रहे, अल्लाह की मार्फत ना मिली, एक रात कहा चलो माँ की खिदमत करके आता हूँ, अपनी माँ की ज़ियारत करके आता हूँ। जब गए, रात के वक्त आते हैं, माँ सोई हुई थी। रब ही ने कहा कि बेटा मुझे पानी पिला दो। आपने आगे ये सुना होगा, जब पानी नहीं था, पानी लेकर आए, खड़े रहे सारी रात कि वालदा अगर को उठाऊंगा तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। जब वालदा पिछले पैर उठी, देखा कि मेरा बाल इज़्ज़त मेरे हुक्म की ताबेदारी कर रहा है। उस माँ ने पानी नहीं पिया, वुज़ू किया, वुज़ू करके ना उसने अपना सर मुसल्ले पर रख दिया। कहा कि या अल्लाह, तू जानता है कि मेरा बाल इज़्ज़त तेरी मार्फत में निकला है, तेरी याद में निकला है, अभी तक उसे तेरी याद नहीं मिली। मालिक मैं बायज़ीद की माँ होकर कहती हूँ, तुम मेरे बेटे पे राजी हो जा, तुम मेरे बेटे पे राजी हो जा। बस ये लफ्ज़ निकलने की देर थी, अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, फरमाया कि अब बायज़ीद की माँ खुश हो जा, अगर तू माँ होके अपने बेटे पे राजी होती है, जा मैं रब होके अपने तेरे बेटे को वलियों को सुल्तानी अता फरमा देता हूँ। फिर कैसा मुकाम मिला, मैंने पढ़ा है हज़रत बायज़ीद बिस्तामी को माँ की खिदमत की वजह से ऐसा मुकाम मिला कि इनके बारे में हज़रत जुनैद बगदादी ने लिखा है। क्या लिखा है आपके बारे में? हज़रत जुनैद बगदादी ने ये लिखा है कि अल्लाह ताला ने बायज़ीद बिस्तामी को वो मुकाम दिया कि जिस तरह सितारों में चांद चमकता है ना, इसी